اب آئے کوئی سامنے اسے توہین بتائے، اپنے اپنے چرنوں میں بیٹھ کر جب حرام کی آندیاں چلیں، یہ آرام کوش لوگ ان کی نیندیں نہیں ہوئی، ہم نکلے قافلہ لے کر۔ اور آج جو توہین نہیں بلکہ وہ تو اہل سنت کے اصول میں لکھا ہوا ہے، جدی روح قبض کرن تو ملکل موت دے ہاتھ کمب جان، تواڈی زبان نہیں کمبی زہرا دے واسطے لفظ خطا استعمال کرنا۔ لیکن ایک بات ابھی عرض کر دیتا ہوں، فدق کو بیان کرتے ہوئے زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے یہ کہنا انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی، غلطی کا ارتکاب کیا تھا، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ اب جلالی صاحب تاریخ کا تعین آپ کر لیں، جگہ کا تعین میں بتا دیتا ہوں۔ سیدنا اپنی جماعت علی شاہ صاحب کے آستانے پہ ہم آگ جلاتے ہیں، آپ اپنے موقف پہ قائم رہ کے میرے ساتھ داخل ہو، میں اپنے موقف پہ قائم رہ کے اس آگ پہ داخل ہوتا ہوں، جو سچا ہوگا سچا جھوٹ کا نتارا ہو جائے۔ اس نے مسئلہ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے پیر مہر علی شاہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کا اپنی طرف سے کچھ جملوں کا اضافہ کر کے شعوری طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ موقف سیدنا پیر مہر علی شاہ عنہ کا ہے۔ ہم اس کی اس غلط بیانی کی مذمت کرتے ہیں۔ کہاں حضرت آدم کا مقام اور کہاں سیدہ کا مقام؟ سیدہ کا مقام ورا اور ورا ہے، لیکن نبی سے تو کم ہے نا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ قطعاً نازیبہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ بغیر کسی پس و پیش کے اپنے بولے ہوئے جملے سے رجوع کریں۔ یہ نہیں کہ بغیر وضاحت کے ہم فتوے لگانا شروع کر دیں۔ تو جن لوگوں نے بغیر انتظار کیے لان تان شروع کر دیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان بندوں کو پہچانے، یہ بندے بالکل سنی نہیں ہیں، چاہے وہ پیر ہے، مولوی ہے، نعت خان ہے، پہچانیے یہ 2 نمبر بندے ہیں، تفضیلی ہیں، یہ رافضیوں کی قسم ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، سیدات و نساء العالمین دی شان بے کس پناہ، اتنا ثقیل لفظ انہوں نے بولے ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، جگر پارا مصطفیٰ نو خطا تے کہن لگیاں، تواڈی زبان وچ لکنت نہیں آئی، تواڈے دل دی دھڑکن بے ربط نہیں ہوئی؟ کس ہستی نو تسی خطا تے کہہ رہے ہو، جدی خاطر کائنات دا نبی اپنی مسند خالی کر دے، اٹھ کے استقبال کر دے، جدا نا چومنا اسی واجب سمجھدے ہاں، اپنی مسند تے اونوں بٹھا رہے ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ جڑی خطا تے سی، اور میں خطا کرنوں اپنی مسند تے بٹھا رہے ہاں۔ نبی دی نظر نے ویکھیا نہیں کہ فاطمہ خطا کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ نے تانوں عزت دیتی ہے، صراط مستقیم دے ادارے دے تسی سربراہ ہو، اے سوچو اگر زہرا ہی خطا تے آ تے پھر صراط مستقیم کتھوں ملے گا؟ خدا را تانوں اللہ نے ایک عزت اور مقام دیتا ہے، اپنے جملے واپس لو۔ اگر زہرا خطا تے آ تے حق تے کوئی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب تانوں اللہ نے عزت دیتی ہے، اس عزت نو بچاؤ۔ اگر زہرا دی عزت اتے ہروائے گا تے کسے دی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ جدی روح قبض کرن تو ملکل موت دے ہاتھ کمب جان، تواڈی زبان نہیں کمبی زہرا دے واسطے لفظ خطا استعمال کرنا کیا ہے ٹھیک سی کہ لفظ خطا اے واپس لو، اپنی عزت بحال کرو۔ سوائے لفظ خطا کے اور کوئی لفظ ہمارے کھاتے میں کوئی نہ ڈالے، اور نہ ہم کسی اور کو بولنے دیں گے۔ اور خطا کا جو مطلب ہے نقص نہیں، عیب نہیں، کمی نہیں، بلکہ اجر و ثواب۔ اب آئے کوئی سامنے اسے توہین بتائے، اپنے اپنے چرنوں میں بیٹھ کر جب حرام کی آندیاں چلیں، یہ آرام کوش لوگ ان کی نیندیں نہیں ہوئی، ہم نکلے قافلہ لے کر۔ اور آج جو توہین نہیں بلکہ وہ تو اہل سنت کے اصول میں لکھا ہوا ہے۔ قائد اہل سنت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے خلاف کہ انہوں نے سیدہ کائنات کی گستاخی کر دی ہے، کہ امام جلالی کا دراصل قصور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سیدہ کائنات کے متعلق خطا کا لفظ استعمال کیا، ان کا قصور کچھ اور ہے۔ تو اس پر کچھ لوگ بڑا واویلا کر رہے ہیں کہ اگر سیدہ کائنات کے متعلق یہ جملہ بولنا کہ وہ خطا پر تھی، لفظ خطا ان کے لیے استعمال کرنا اگر گستاخی ہے تو مجھے بتایا جائے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سیدہ معصوم نہیں، انبیاء معصوم ہیں، تو مجھے بتایا جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لفظ خطا استعمال کیا جاتا ہے وہاں گستاخی کیوں نہیں بنتی؟
کہاں حضرت آدم کا مقام اور کہاں سیدہ کا مقام. سیدہ کا مقام ورا ورا ہے لیکن نبی سے تو کم ہے نا، اس لیے کہ وہاں ان کے من کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو لا علم مفتیان کرام اس وقت بول رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں اس وقت یہ خاموش کیوں تھے؟ اور یہاں ممکن ہے اہل بیت معصوم نہیں ہیں، خطا ممکن ہے. تو اس وجہ سے جب پیر میرے علی شاہ صاحب گستاخ نہیں ہیں تو جلالی صاحب بھی گستاخ نہیں ہیں. تو فدق کی جو کہانی گھڑی گئی ہے وہ جھوٹ 90% جھوٹی کہانی جو ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے میں اسی میں بیان کر، لیکن ایک بات ابھی عرض کر دیتا ہوں. فدق کو بیان کرتے ہوئے زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے یہ کہنا انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی، غلطی کا ارتکاب کیا تھا، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا ایک ویڈیو کلپ ہم تک پہنچا ہے. اس نے مسئلہ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے پیر مہر علی شاہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کا اپنی طرف سے کچھ جملوں کا اضافہ کر کے شعوری طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ موقف سیدنا پیر مہر علی شاہ عنہ کا ہے. ہم اس کی اس غلط بیانی کی مذمت کرتے ہیں کہ موصوف کے یہ جملے ہرگز حضور قبلہ عالم کی نہ تحریر ہیں، نہ موقف، نہ عقیدہ. مولانا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے عصمت انبیاء سے متعلق اہل سنت و جماعت کے موقف کو ذکر کیا ہے. جب مانگ رہی تھی خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آ گئی، یہ الفاظ ہیں جلالی صاحب. اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ قطعاً نازیبہ ہے. انہیں چاہیے کہ بغیر کسی پس و پیش کے اپنے بولے ہوئے جملے سے رجوع کریں. یہ نہیں کہ بغیر وضاحت کے ہم فتوے لگانا شروع کر دیں. تو جن لوگوں نے بغیر انتظار کیے لان تان شروع کر دیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان بندوں کو پہچانے، یہ بندے بالکل سنی نہیں ہیں، چاہے وہ پیر ہے، مولوی یا نعت خان ہے. پہچانیے یہ 2 نمبر بندے ہیں، تفضیلی ہیں، یہ رافضیوں کی قسم ہے. ادھر سے بھی مزہ لیتے ہیں، ادھر سے بھی مزہ لیتے ہیں. اگر ان کے دل کے اندر ذرا بھی قدر ہوتی سنیت کی، اعلیٰ حضرت کے مسلک کی، تو کبھی یہ جلالی صاحب کے بارے میں فوراً ان کے وضاحت سے پہلے کبھی یہ گندی زبان استعمال نہ کرتے. میں ارشد علی جلالی فیصل آباد سے بول رہا ہوں. شیعہ رافضی جعلی پیر حسن مجتبیٰ ترمذی نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو مباہلہ کا چیلنج کیا. میں خود مباہلہ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. 20 جون بروز ہفتہ دن 11 بجے 24 گھنٹہ گھر میں آگ لگا کے اس میں چھلانگ لگاتے ہیں. جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ ہوگا. چیلنج اس بات پہ ہوگا کہ تم کہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب شاخ اہل بیت ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ محب اہل بیت ہے. جعلی پیرا یا پیو نہ تے سچا دے میدان چا کے پھر نبڑ ساڈے. یہاں پر مولانا اشرف جلالی صاحب نے جو یہاں پر خیانت کی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ مائی صاحبہ سے خطا ہوئی ہے. یہ بڑا ٹوک بجا کر انہوں نے کہا کہ ان سے خطا ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں امت کے اندر یہ جسارت کسی نے بھی نہیں کی ذات کے ساتھ خطا کا لفظ منسوب کرے.